وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوتان ملعونان، صوت مزامير عند نعمة والصوت زمات عند مصيبة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگار بندوں کو اپنے مقدس دربار پہ آنے کی توفیق بخشی. دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں بار بار اپنے گھر میں باادب طریقے سے آنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں پانی ہی پانی پیدا فرمایا تھا. جب زمین و آسمان کا نظام ابھی نہیں بنا تھا، اس وقت تک تمام روئے زمین پر پانی ہی پانی تھا، اور اللہ کا عرش بھی پانی پر تھا. 12ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بیت اللہ ہے وہاں پر پانی کا ایک بلبلہ پانی کے اوپر ظاہر ہوا. اسی سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنانا شروع کر دیا، اور پوری روئے زمین کے 29% حصے پر اللہ نے زمین کو رکھ دیا. 71% اب بھی پانی ہی پانی ہے. جو حصہ پانی کا ہے اس کو بحر کہتے ہیں عربی میں. بحر کا معنی ہوتا ہے سمندر، دریا. اور جو زمین کا ٹکڑا بنا خشکی کا، اس کو کہتے ہیں بر. عربی کے اندر بر کا معنی ہوتا ہے خشکی کا حصہ، اور بحر کا معنی ہوتا ہے پانی والا حصہ، سمندر
بنائی 29%، اس کو بر کہتے ہیں۔ پھر اس زمین کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا، تو دنیا کے نقشے پر آپ کو نظر آئے گا بر اعظم، اور دنیا میں 7 بر اعظم مشہور ہیں۔ تو گویا یہ خشکی کا جو حصہ ہے زمین والا، اس کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ان کے مختلف نام رکھے گئے، اور اس کو کہتے ہیں بر اعظم۔ تو دنیا میں 7 بر اعظم ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا بر اعظم ایشیا بھی ہے۔ بر اعظم ایشیا میں 48 ملک آتے ہیں۔ ان 48 ملکوں میں سے ایک ملک ہمارا یہ متحدہ ہندوستان بھی ہے۔ تو یہ بر اعظم ایشیا میں آتا ہے، اور بر اعظم ایشیا میں جو 48 ملک ہیں، ان میں سے ایک ملک یہ متحدہ ہندوستان بھی تھا۔ اب چونکہ تقسیم در تقسیم ہو گئی، اسی حساب سے اب یہ 48 ملک بنتے ہیں۔ پھر ہندوستان میں مختلف قومیں آباد تھیں، اور مختلف مذاہب کے لوگ یہاں پر آباد تھے، جن میں سے مشہور ہندو، سکھ، مسلمان، آریہ، مرہٹے وغیرہ وغیرہ۔ ہندوستان میں بر اعظم ایشیا کے اس ملک میں اور یہ ایشیائی ممالک میں اسلام آیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تاجروں کے ذریعے۔ عرب کے تاجر تجارت کے لیے اپنے ملک سے سامان لاتے۔ ہندوستان کا مسالہ گرم بڑا مشہور تھا، یہاں سے مسالہ وہ لے کر جاتے اور اپنے اپنے ملکوں میں اس کو بیچا کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسلام ہندوستان میں تاجروں کے ذریعے پہنچ چکا تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کے لیے کہا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ ہندوستان کا ایک راجہ، اس نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے اس نے دیکھے۔ جب عرب کے تاجر آئے اور انہوں نے اسلام کی دعوت پیش کی، وہ مسلمان ہوا، اور عرب تاجروں نے جب رسول اللہ کے اس معجزے کا ذکر کیا کہ ہمارے پیغمبر نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، تو وہ اور زیادہ چونکا اور تعجب ہوا اس کو۔ اس نے کہا وہ منظر تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ پھر وہ بہت سے تحفے تحائف لے کر رسول اللہ کی زیارت کے لیے ہندوستان سے چلتا ہے کشتیوں پر۔ اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا، راستے میں بیمار ہو جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو تاجروں کے ذریعے اسلام ہندوستان میں آ چکا تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، باقاعدہ فوجی مہمیں یہاں پر روانہ کی جاتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ صحابہ جہاد کے لیے
ہندوستان کی سرزمین پہ وقتاً فوقتاً تشریف لاتے رہے۔ پھر حجاج بن یوسف کا دور آیا تو باقاعدہ ایک منظم طریقے سے جہادی مہم کو روانہ کیا جاتا ہے محمد ابن قاسم کی قیادت میں، اور محمد ابن قاسم آ کر سندھ کی سرزمین کو فتح کرتا ہے۔ راجہ دہر اس کو شکست ہوتی ہے، باقاعدہ اسلام کا پرچم بلند ہوتا ہے اور اسلامی ریاست وجود میں آتی ہے۔ یوں اس طریقے سے ہندوستان میں اسلام پھیلتا چلا گیا۔ پھر ایک وہ دور آیا کہ مختلف اقوام اور مختلف خاندانوں نے یہاں پر حکومتیں کی۔ مغلیہ دور کا آغاز بابر سے ہوتا ہے۔ سلطنت مغلیہ کی بنیاد آ کر وہ ہندوستان میں رکھتا ہے، اور آخری بادشاہ مغلیہ سلطنت کا وہ بہادر شاہ ظفر ہے۔ اس دوران مغلیہ سلطنت کا ایک بادشاہ گزرا ہے، سلطان عالمگیر اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ۔ مذہبی بندہ تھا، عالم دین تھا، قرآن و حدیث کا علم جاننے والا تھا اور متبع سنت تھا۔ باقاعدہ فقہ کے اندر اس نے کتاب لکھوائی، فتاوی عالمگیری کے نام سے مشہور ہے، جس میں 40 علماء کا ایک وفد، ایک جماعت اس نے تیار کی، جس کی نگرانی یہ خود کرتا تھا۔ اس پہ 40 سے زیادہ علماء ایک مسئلے پہ غور و فکر کرتے، بعد میں ان تمام مسائل کا جائزہ لیتا اور اس کی منظوری کے بعد وہ لکھے جاتے مسائل ٹوپیاں بن کر اپنا معاشی جو ہے وہ روزگار چلایا کرتا۔ قرآن کا حافظ تھا، احادیثیں اس کو یاد تھی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا تھا۔ تقریباً 50 سال کے لگ بھگ اس نے ہندوستان پر حکومت کی اور اسلام کو ترقی ملی، دینی مدارس قائم ہوئے اور علم دین پڑھنے والے طلبہ کا رجحان بڑھا۔ جب تک عالمگیر موجود رہا، بحر کی طاقتیں اور اندرونی سازشیں وہ سر نہ اٹھا سکی۔ جب ادھر عالمگیر کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے پہلے اندرونی طور پر سازش کرنے والے مرہٹے وہ انہوں نے سر اٹھایا اور انتشار کی طرف چلے۔ مختلف حصوں میں جہاں پر وہ تھے، اپنی اپنی حکومت اور اپنے اپنے جو ہے وہ سلطنت کا اعلان کرنے لگے۔ اس کے بعد جو ہے وہ برطانیہ سے ایک تجارتی وفد ہندوستان میں آتا ہے اور یہاں آ کر وہ تجارت کی غرض سے رہنا چاہتا ہے، تجارت کے لیے وہ آنا جانا شروع کر دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ پھر منظوری لے لیتے ہیں باقاعدہ تجارت کرنے کے لیے، اور تھوڑی سی جگہ، ایک جھونپڑے اور چند خیموں کے لگانے کی جگہ وہ طلب کر لیتے ہیں اور ان پہ ٹیکس لگا دیا جاتا ہے۔ پھر فرخ شاہ ایک مغلیہ بادشاہ گزرا ہے، اس کی بیٹی بیمار ہو جاتی ہے، بہت زیادہ بیماری میں مبتلا ہوئی، علاج کرایا گیا، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو پھر انہی تاجروں نے کہا کہ ہم اپنے وطن سے ایک ڈاکٹر بلاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ڈاکٹر بلایا، ڈاکٹر ہلمٹن، وہ ہندوستان میں آتا ہے، بادشاہ کی لڑکی کا علاج کرتا ہے، اور علاج کرنے کے بعد اللہ اس کو صحت دیتا ہے اور بادشاہ اس کو بولتا ہے
کہ دستور کے مطابق آپ کو انعام دیا جائے گا، آپ اپنا انعام بتائیے گا۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ مجھے انعام نہیں چاہیے، ہمارے ملک کے تاجروں پر جو ٹیکس عائد ہے وہ معاف کر دیا جائے، آزادانہ ان کو تجارت کرنے دی جائے۔ چنانچہ وہ بادشاہ ٹیکس معاف کر دیتا ہے، وہ آزادانہ تجارت کرتے ہیں۔ یہی آگے چل کر ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھتے ہیں، اور انگریز آہستہ آہستہ ہندوستان میں پھر قدم جمانے شروع کر دیتا ہے، اور تجارت کی آڑ میں اپنے وطن سے اسلحہ جمع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قرب و جوار کی بستیوں پر جھڑپیں شروع ہو جاتی ہیں، آہستہ آہستہ یہ اپنا قبضہ جماتا چلا جاتا ہے، اور باقاعدہ تاجروں کی شکل میں ان کی افواج جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے آہستہ آہستہ یہ ترقی کرتے کرتے ہندوستان پہ قابض ہو جاتے ہیں۔ مغلیہ سلطنت عیاشیوں کی وجہ سے کمزور ہو چکی ہوتی ہے، بہادر شاہ ظفر اس کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب انگریز کے ان ہتھ کندوں کے خلاف مسلمانوں کے اندر ایک خوف کی لہر دوڑتی ہے۔ اس وقت حیدر جو ہے سلطان ٹیپو کا والد، وہ سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے، انگریز کے خلاف جد و جہد کا آغاز کرتا ہے۔ اپنی تمام تر زندگی وہ انگریز کے خلاف لڑتے ہوئے گزار دیتا ہے۔ اس کے بعد سلطان ٹیپو آتا ہے جو اپنی تمام تر زندگی انگریز سے نفرت میں گزارتا ہے، انگریز سے جنگ کرنے میں گزار دیتا ہے۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب سراج الدولہ بھی میدان میں آتا ہے، سلطان ٹیپو کا ساتھ دیتا ہے۔ پھر غدار بھی پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے سلطان ٹیپو کو شہید کرایا۔ یوں اس طریقے سے انگریز کے خلاف نفرت بڑھنے لگتی ہے۔ اس وقت کے تمام اقوام اس بات پر سوچتی ہیں کہ اگر انگریز کو ہندوستان سے نہ نکالا گیا تو ہمارا وطن تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہ جو سونے کی چڑیا کہلاتا ہے، تمام تر اس کے وسائل اور ذخائر کو یہ لوٹ کر اپنے ملک میں منتقل کر رہے ہیں۔ باقاعدہ انگریز کے خلاف منظم طریقے سے تحریکیں چلتی ہیں، لیکن وہ دبا دی جاتی ہیں۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ میدان میں اترتے ہیں۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ میدان میں اترتے ہیں۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ سید احمد شہید رحمہ اللہ وہ تحریک آزادی کا آغاز کرتے ہیں۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی وہ لڑی جاتی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب 1928 میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ کو کہتے ہیں کہ میاں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ایک مسلمانوں کے لیے الگ خطہ ہو، الگ ایک زمین کا ٹکڑا ہو جس میں آزادانہ طور پر اللہ کے دین پر وہ عمل کر سکے، نماز روزے کا اہتمام کر سکے، دیگر اسلامی قوانین پہ عمل کر سکے، آزاد ریاست کا قیام ہو سکے۔ اسی بات کو مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ نے علامہ اقبال تک پہنچاتے ہیں۔ 1930 میں پھر ایک اجلاس طلب کیا جاتا ہے جس میں علامہ اقبال اسی تصور کو پیش کرتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ 1938 میں خطبہ الہ آباد میں باقاعدہ علامہ اقبال اس کا اعلان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم کو اس کے لیے منتخب کیا، اور وہ انگلستان سے پڑھ کر آیا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے باقاعدہ اس کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ آپ کتاب تعمیر پاکستان منشی عبد الرحمن کی پڑھ کر دیکھیے گا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، مولانا شبیر احمد تھانوی رحمہ اللہ کو باقاعدہ قائد اعظم کے پاس وفد کی صورت میں بھیجا جاتا ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے، اس کی ذہن سازی کی جاتی ہے اس خطے کو حاصل کرنے کے لیے۔ جہاں پہ علامہ اقبال کے تصور کا دخل ہے، وہاں پر وہ اس سے پہلے ایک وقت آیا جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے
فتویٰ جاری کر دیا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا اب فرض ہو چکا ہے، اسی فتوے کو لے کر سید احمد شہید بھی میدان میں آئے، سید اسماعیل شہید بھی میدان میں آئے، 1857 کی جنگ آزادی بھی لڑی گئی۔ میاں یہ جد و جہد ہے، یہ آزادی کے پیچھے بڑی بڑی داستانیں ہیں، بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ آج یہ وطن یوں ہی راتوں رات ہمیں حاصل نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے لاکھوں انسانوں کی قربانیاں ہیں، لاکھوں ماں بہن اور بیٹیوں کی قربانیاں ہیں، لاکھوں لوگوں نے اپنی جائیدادیں قربان کی ہیں، اپنے جو ہے وہ جگہوں کی قربانیاں دی ہیں، اپنی فصلوں کی قربانیاں دی، اپنے کاروبار کی قربانیاں دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ملک پاکستان جیسی نعمت ان لوگوں کی قربانیوں کے صدقے آج ہمیں عطا کی ہے، اور آج ہم بیٹھ کر اس وطن عزیز پر آزادانہ طور پر اذانیں بھی کہہ رہے ہیں، آزادانہ طور پر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، آزادانہ طور پر دعوت و تبلیغ کا کام بھی کر رہے ہیں، آزادانہ طور پر اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند بھی کر رہے ہیں، آزادانہ طور پر آج ہم دین پہ عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ قربانیاں ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے اپنا خون بہا کر ہمارے لیے یہ اس خطے کو حاصل کیا تھا۔ آج ہم بیٹھ کر کہتے ہیں جی یہ جشن آزادی کیا ہے جی، یہ 14 اگست کے جشن کیا ہے جی، یہ کیسی خوشیاں ہیں جی، یہ کیا پروپیگنڈا ہے جی۔ میاں ہمیں قدر نہیں ہے، اللہ نے یہ وطن ہمیں جو دیا ہے، آج آزادی کی قدر ہمیں نہیں ہے کیونکہ ہمارا کچھ لگا ہی نہیں ہے۔ میاں اولا اگر آزادی کی قدر جاننا چاہتے ہو، جاؤ فلسطین کی سرزمین پہ ان سے پوچھو کہ آزادی کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ آج اگر تمہیں آزادی کی قدر نہیں، لبنان کے مسلمانوں سے جا کر پوچھو آزادی کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ اگر آج ہمیں آزادی کی قدر و قیمت نہیں تو جاؤ ان ملکوں کے اندر جہاں پہ آزادانہ طور پہ کاروبار کرنے کی اجازت نہیں، جہاں پہ آزادانہ طور پر اذانیں کہنے کی اجازت نہیں، جہاں پہ آزادانہ طور پر اللہ کا نام لینے کی اجازت نہیں، جہاں پہ آزادانہ طور پر تلاوت کلام اللہ کی تعلیم اور اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں۔ میاں آؤ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنے، ان محسنین کا شکر ادا کریں جنہوں نے اپنا خون بہا کر ہمارے لیے اس ملک پاکستان کو حاصل کیا تھا، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے اعلان کر دیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کے نغمے گائیں گے، اللہ کی وحدانیت کے نغمے گائیں گے، رسول اللہ کی شریعت کو نافذ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے میں آزاد ہو جائیں گے۔ میاں آؤ آج ان ملکوں کی تاریخ پہ نظر دوڑاؤ جہاں پہ ظالم لوگ قابض ہیں، وہاں پر سانس لینے کی بھی ان کو اجازت نہیں۔ تو آج ہمیں قدر نہیں ہے، آج ہم اس لیے تو اس خطے کی ناقدری کر رہے ہیں، اس لیے تو آج جیسا کیسا بھی ہے، کرپشن ہے، لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ میاں وہ غلطی بھی تو ہماری ہے نا، اب گھر بنانے والوں کا تو کام ہے گھر بنا کر دے دینا، اب آگے اولاد کی ذمہ داری ہے اس گھر کی حفاظت کرنا۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی نالائکیوں کی وجہ سے گھر کی حفاظت نہ کر سکیں اور گالیاں دیں اپنے بڑوں کو کہ انہوں نے ہمارے لیے مکان کیوں بنا دیا تھا۔ میاں وہ تو ہمارے لیے وطن بنا کر چلے گئے، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ آؤ نہ میرے بھائی ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کر کبھی غور و فکر کیا کرے کہ ہم میں سے ہر آدمی کتنا کردار ادا کر رہا ہے ملک کی تعمیر و ترقی میں۔
ہم میں سے ہر آدمی کتنا کردار ادا کر رہا ہے اس کے امن و امان کو برقرار رکھنے میں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اسی ملک کے رہنے والے، اسی ملک کا کھانے والے، اسی ملک سے تنخواہیں لینے والے، لیکن غدار قسم کے ذہن رکھنے والے آج اس ملک کا سودا کرتے تمہیں نظر آئیں گے؟ آج ملک پاکستان کے وسائل غیروں کے کام آ رہے ہیں، آج ملک پاکستان کے ذخائر غیروں کے کام آ رہے ہیں۔ اللہ نے سونے کی کانیں رکھی، وہ غیروں کے کام آ رہی ہیں۔ اللہ نے تیل جیسی نعمت اس ملک پاکستان کو دی، وہ غیروں کے کام آ رہی ہے۔ آج ہماری کم علمی، کم فہمی کی وجہ سے آج غیر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج ہم اپنی نالائکیوں کو چھپانے کے لیے ایک دوسرے پہ ملبہ ڈالتے نظر آتے ہیں۔ آؤ نا میرے بھائی، اللہ نے یہ خطہ عطا کر دیا۔ اللہ جل شانہ جب کسی کو کوئی جگہ عطا کرتا ہے، جب کسی کو کوئی وطن عطا کرتا ہے، اللہ نے اس کا مقصد بھی بتا دیا۔ 17واں پارہ ہے سورۃ حج میں اللہ کا اعلان ہوتا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض۔ اور لوگوں، اے میرے پیغمبر، ان صحابہ سے کہہ دیجئے گا، اگر میں خدا نے ان کو زمین میں قوت عطا کر دی، سلطنت عطا کر دی، میں نے ان کو جگہ عطا کر دی، ان کے لیے میں نے الگ خطہ تجویز کر دیا، تو یہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جو اس الگ خطے کو حاصل کرنے کے بعد، اقتدار حاصل کرنے کے بعد یہ کام کرنے والے ہوں گے۔ اقاموا الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ نے اقتدار ملنے کے بعد، زمین میں جو ہے وہ سکونت ملنے کے بعد، الگ خطہ ملنے کے بعد اللہ نے مقاصد بتا دیے۔ پہلا مقصد اقاموا الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنا ہے۔ تو آج ہم دیکھیے گا، کیا ہم نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں؟ 80% سے زیادہ افراد وہ ہیں جو اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، نماز کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے۔ آج نماز صرف تبلیغی جماعت والوں کا کام سمجھ لیا گیا، آج نماز پڑھنا صرف مدرسے کے طالب علموں کا کام سمجھ لیا گیا، آج نماز پڑھنا صرف علماء اور مدرسین کا کام سمجھ لیا گیا۔ نہ میرے بھائی، جس نے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ نے اس پر نماز کو فرض کر دیا ہے۔ تو فرمایا اقاموا الصلاۃ، وہ نمازوں کو قائم کرنے والے ہوں گے۔ وآتوا الزکاۃ، وہ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کرنے والے ہوں گے۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، وہ برائیوں سے روکنے والے ہوں گے۔ آؤ میرے بھائی، ہم میں سے ہر ایک غور و فکر تو کرے، کیا یہ مقاصد ہم نے حاصل کیے کہ نہیں؟ جب ہم غور و فکر کریں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہ چاروں کام ہمارے اندر نہ ہونے کے برابر ہیں۔ نیکی کا ایک دوسرے کو ترغیب دینا نہ ہونے کے برابر، برائی سے روکنے والے کم ہیں، برائی کو پھیلانے والے زیادہ ہیں۔ جب برائی روئے زمین میں زیادہ ہوگی تو وہاں پر امن قائم نہیں ہوگا، وہاں پر جو ہے وہ محبتیں قائم نہیں ہوں گی، وہاں پہ نفرتیں ہی قائم ہوں گی۔ تو آؤ میرے بھائی، ہم اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے اس خطے پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس خطے کی استحکامت کے لیے، اس کی سر بلندی کے لیے ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنا کردار ادا کریں، اپنا کردار ادا کریں اس کے امن و امان کے لیے۔
اس کے وسائل کی حفاظت کے لیے، اس کے قوانین کی پابندی کے لیے اور اس ملک کی خوشحالی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے جتنا جو کر سکتا ہے اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے کرپشن نے، لوٹ مار نے۔ اتنے اس کو آباد کرنے والے نہیں جتنے اس کو کھانے والے ہیں، جتنے اس کو لوٹنے والے ہیں۔ اللہ نے پھر بھی اس خطے کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ یہ معجزہ ہے کہ اتنے جب سے بنا ہے، 80 سال ہو گئے جب سے بنا ہے، اس کو کھانے والے آئے ہیں، اس کو بنانے والے نہیں آئے، لیکن اللہ نے اس ملک کو پھر بھی باقی رکھا ہوا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ کہتے ہیں ایک انگریز پاکستان آیا، وہ سروے کر کے واپس گیا تو اس کے دوست احباب نے پوچھا کہ پاکستان کو کیسا پایا؟ اس نے کہا میں نے وہاں خدا دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا تجھے کیسے خدا نظر آ گیا؟ اس نے کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے پاکستان میں خدا دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں کہ دنیا میں کوئی خدا کو دیکھ لے۔ اس نے کہا میں نے نیچے سے لے کر اوپر تک دیکھا، ہر محکمے کو دیکھا۔ اتنے سال گزر گئے، پاکستان کو لوٹتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، لیکن یہ پھر بھی نہیں ختم ہو رہا۔ تو اس کو کچھ باقی رکھنے والی ذات ہے اور وہ خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو پاکستان میں اپنی آنکھوں سے خدا دیکھ کر آ رہا ہوں۔ تو اس لیے میاں آؤ ہم اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ ہمارے ملک کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے، اندرونی اور بیرونی سازشوں سے اللہ اس خطے کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔